عزادار حسینی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ لوگ آج جو رپورٹ دیکھ رہے ہیں وہ استقبال ماہ محرم میں سیمینار منعقد کیا گیا ہے ماہ محرم کے حوالے سے، جو کہ شیعہ علماء کونسل کی طرف سے ہے، جو انجمن کنیزان زینب ارینج کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سیمینار میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے عزاداری میں خواتین کا کردار، مقصد تنظیم عزاداری اور اخلاقیات بیداری نفس، اور قیام امام حسین سے لے کے قیام امام زمانہ علیہ السلام تک، خطبات بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور عصر حاضر۔ ناظرین، اس سیمینار کو ہم کور کر رہے ہیں قائم ٹی وی کی ٹیم، اور اس سیمینار کا مقصد جو ہے وہ خواتین کے اندر شعور کو بیدار کرنا ہے کہ مقصد عزاداری کیا ہے۔ اس میں ہم مختلف ذاکراؤں کے ریویوز آپ کو ضرور سنوائیں گے، اور کچھ ہم آپ کو جھلکیاں جو ہیں وہ اس سیمینار کی دکھائیں گے۔ مولا، ہم نے اپنا حصہ ضرور ڈالا، لہذا اپنی شریعت میں، اپنے قوم میں، اپنی ملت میں آسانیاں پیدا کریں، بجائے اس کے کہ تنقید برائے تنقید کریں، تنقید برائے اصلاح کریں۔ امام تو وہ ہے کہ وہ دربار ہے کہ جو سب کو بلا رہے ہیں، اور ہمیں سب معلوم ہے۔ اس وقت کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں معلوم نہیں۔ ہاں، اب معلوم ہے اور عمل نہیں کر رہے تو ظاہر فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ہماری خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ بارگاہ الہی میں قربان کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتی کہ جو معلوم ہے اس میں عمل ضرور ہے۔ مطلب یہ پتہ ہے نا کہ سچ بولنا چاہیے، سچ ضرور بولیں۔ یہ پتہ ہے کہ عورت کو حجاب کرنا چاہیے، محرم نامحرم اور دیور جیٹ سب سے کم فاصلے پہ کئی ایک مجالس ایک ہی وقت میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا، مطلب میری رائے پوچھی ہے اور رائے میں اپنی رائے دوں گی کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ سب مل کر ایک ہی وقت میں ایک مجلس کرتے ہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے خصوصی طور پر جو شیعہ علاقے ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ جو پڑھنے والے ہیں ان علاقوں میں بارہا جا چکے ہیں، اور وہاں کی جو حالات ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر کثرت مجالس، دیکھیں ہمارا ایک المیہ ہے کثرت مجالس، یعنی مجلسیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کثرت مجالس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس میں سے ایک گھر کے اندر تربیت یافتہ ذاکرہ کا ہونا ہے، یعنی کسی ادارے میں نہیں جاتے ہیں، کہیں پراپر طریقے سے پڑھا نہیں ہے، بس پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ ضرورت ہے کرسی کو فل کرنے کی، جس کی وجہ سے جسے کہنا چاہیے نااہل لوگ ممبروں پہ آ جاتے ہیں۔ دوسرا، کثرت مجالس کی وجہ سے مجمع کا توڑنا ہے، مجلسیں زیادہ ہیں، سننے والے کم ہیں، اس کی بہت غلط ہے۔ یہاں بھی وہ میری مجلس کا مسئلہ ہے۔ اگر امام حسین کی مجلس ہو تو نہ تو ہم شکایت کریں اور نہ ہی ہم بدلہ لیں اس بات کا کہ وہ ہماری مجلس میں نہیں آئے گا۔ تو بہت ساری چیزیں جیسے فہر سیبا کا موضوع تھا نفس کا، کیونکہ میں آ جاتی ہے نا، یہ جو میں ہے جس کو آپ کو عید قربان پہ قربان کرنا چاہیے، یہ محرم پہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے مجلسوں میں کہ میری مجلس۔ ایک اور سوال ہے، سلام امام حسین نے کس وقت حج کو عمرے سے بدلا تھا؟ کون سے رکن کے بعد واضح کرتے ہیں؟ اور ذاکرین کی ذمہ داریاں سامعین کے سامنے کس طرح سے لائی جائیں؟ اچھا، یعنی وہ ہمارے گروہ کو کس طرح سے پیش کریں؟ دیکھیں، ذاکرین کی ذمہ داریوں کو ذاکرین بتا سکتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خود پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو پریکٹیکلی عملی طور پر اتنے نمونہ عمل بن جائے کہ وہ بتا سکیں کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کو کوئی عمل کر کے دکھا رہا ہے ان ذمہ داریوں میں، سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے یہ سیمینار ہے، اس میں آپ ڈسکس کر سکتی ہیں۔ عید اللہ کشمیری نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے، تم متقی بن جاؤ، صرف خالی متقی بن جاؤ، امام زمانہ خود تمہیں اپنے بارگاہ میں حاضری کا جو ہے وہ اندیہ دے گی۔ تو گویا پھر متقی بننا ایک عظیم ترین کہہ لیں کہ ایک مرحلہ ہے جس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ امام زمانہ
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی پھر، یعنی خود امام اپنی بارگاہ میں اجازت دے دیں گے کہ میری بارگاہ میں، اور ہم سب کو امام زمانہ کے مددگاروں میں شمار فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا اور میں ہوں فروہ ظہیر۔ آج ہم موجود ہیں ایک سیمینار میں جو کہ ہے استقبال ماہ محرم 2022۔ جی ہاں، آج میں آپ کو ملواؤں گی ذاکراؤں سے، علماء سے، ٹھیک ہے، خواہر سے، اور وہ آپ کو بتائیں گی کہ ہمیں کس طرح محرم کا آغاز کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، نیزے پہ جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ کیوں نہ آقا کو اپنے نواسے پہ ناز ہو، کیوں نہ آقا کو اپنے نواسے پر ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے۔ جی ہاں، آئیے چلتے ہیں موجود سیمینار میں، خواہر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گی ماہ محرم کے اس آغاز میں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت ذیشان فاطمہ کہ السلام علیکم ذاکرہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، شکر۔ یہ بتائیے کہ عزاداری میں خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی، السلام علیکم۔ میں سمجھتی ہوں کہ عزاداری میں بحیثیت عورت، بحیثیت ماں بہت بہترین کردار ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ایک عورت ریڑھ کی ہڈی ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، اور آج تک جو ہم عزاداری کا سفر چلا آ رہا ہے اس میں ماں کا کردار بہترین کردار ہے، اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ زندگی غم سرور کے سوا کچھ بھی نہیں، غم یہ مل جائے تو پھر آب بقا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے بہترین ہے یہ ماشاء اللہ کہ جو اپنی گود میں لے کر بچوں کو آ رہی ہیں، یہ بہت بڑا کردار ہے، یہ اعزاز حاصل ہے ہمیں، اور ہمیں جو درس ملتا ہے وہ اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کے بعد ان کی ثانی زہرا جناب سلام زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں یہی بتایا کہ جو عزاداری کا سفر لے کر چلی تھیں، بہترین کردار ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ جس نے بحیثیت بہن کے اپنی شہادت امام حسین علیہ السلام کو مٹنے نہیں دیا، بلکہ خطبے بھی دیے ہیں تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں تھی۔ تو عورت کے بارے میں مطلب کیا کچھ کہا جائے، اتنے کم وقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شہزادی کی سیرت پر عمل کر سکیں، اور جیسا وہ چاہتی ہیں ایسی ماں، ایسی بہن اور ایسی بیٹی بن کر ہم عزاداری کے سفر میں ساتھ چلیں۔ قیام حسین سے لے کے قیام امام مہدی علیہ السلام تک کا سفر ہمیں کس طرح طے کرنا چاہیے؟ جی، یہ بھی بہت بہترین سوال ہے، کیونکہ عزاداری کا مقصد جو ہے نا، سب سے پہلے وہ شعور کی بلندی ہے۔ ہم ایک ثقافت کو نہیں منا رہے ہیں، ہم کوئی پروگرام نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے جو ہمیں نسل در نسل ملا ہے۔ اور ہم کون ہیں بغداد کی دیواروں سے پوچھو، ہم کون ہیں یہ خون بھری تلواروں سے پوچھو، ہمارا ہی شجرہ ہے، ہمارا ہی آب و اجداد تھے جنہیں دیواروں میں چنا گیا، لیکن عزاداری کے سفر کو رکنے نہیں دیا، یہاں تک پہنچا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جہاد کربلا تھا وہ بظاہر دیکھنے میں سن 61 ہجری سے جاری ہوا، لیکن جہاد ابھی رکا نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مرثیہ خواں ارم زیدی، اور ہم ان سے سوال کریں گے۔ خانم، آپ یہ بتائیے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں عورتوں کا کردار آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ عورتوں کا کردار میں سمجھتی ہوں کہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں، کیونکہ اگر ہم یہ غور کریں کربلا کی کہانی پڑھی تو امام علی مقام علیہ السلام کے بعد جو پیغام پوری دنیا تک، کائنات تک جتنے بھی پیغام گئے ہیں وہ صرف عورت کے ہی ذریعے گئے ہیں، بھلے وہ عورتیں امام علی مقام علیہ السلام کی بہن ہوں یا ان کے اصحاب کی بیوائیں ہوں۔ جتنے بہترین پیغام، جس قدر بہترین طریقے سے امام کا پیغام آج تک 1400 سال تک اس کائنات میں جاری و ساری ہے، ان سب کی اگر ذمہ داری اگر ہم غور کریں تو یہ صرف عورتوں کے ہی کندھے پہ چل رہی ہے۔ خدا کرے، پروردگار کرے ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کے اصحاب کی ان کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا جذبہ، ان جیسا مولا کی محبت عطا ہو
امام علی مقام علیہ السلام. آپ بچیوں کو کس طریقے سے ہم ترغیب دیں کہ وہ مرثیہ خوانی کی طرف آئیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرف آ کر جو ہے مرثیہ خوانی کریں؟ دیکھیں، کسی کو بھی ترغیب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ کام خود کریں. کوشش میری یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنی مرثیہ خوانی کو اس حد تک لے جاؤں کہ لوگ مجھے دیکھ کے کشش محسوس کریں، اور یہ مرثیہ خوانی کی صنف میں آنے کی. اور یہ قول معصومین علیہ السلام میں بھی آتا ہے کہ امام نے فرمایا، امام کے قول ہیں کہ میں ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں نہیں، لیکن بالکل یہ قول ہیں کہ ہمارے باتوں پہ جو نثر کا اثر ہوتا ہے نا، نثر سے زیادہ نظم میں بیان کی ہوئی عبارت کا زیادہ اثر ہوتا ہے. عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے. جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر شہناز زیدی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ ہم آنے والی نسل کو، آنے والی یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ ہمیں استقبال ماہ محرم کے حوالے سے کہ کس طرح کرنا چاہیے، ماہ محرم کس طرح گزارنا چاہیے؟ کہ عزاداری امام حسین اصل میں مقصد ہے غم حسین منانا. غم حسین ایک کیفیت کا نام ہے، اور جب آپ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں تو پھر آپ دراصل اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کیفیت میں آپ آئے ہوتے ہیں. غم حسین منانا دراصل یہ نہیں ہے کہ ہم بہت تیار ہو کے اور اس طرح سے مجلس میں شریک ہو کے ہم کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں، جیسا کہ ابھی خواہر بشرا نے بھی کہا. دراصل جب ہم غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں نہ ہمیں اپنے حلیے کا ہوش ہوتا ہے، نہ ہمیں اپنے ارد گرد کا ہوش ہوتا ہے. ایک غم کی کیفیت میں ہمیں ہونا چاہیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے زمانے کی طرف جاتے ہیں، جیسے ہماری دادی نانی وغیرہ ہوتی تھیں، تو جب وہ مجلس حسین میں جاتی تھیں نہ انہیں کپڑوں کا ہوش ہوتا تھا، نہ کریز کا ہوش ہوتا تھا، نہ انہیں رونے میں یہ ہوتا تھا کوئی شرم و حیا جھجک. وہ اسی طرح روتی تھیں جیسا کہ امام کا فرمان ہے کہ جب غم حسین میں رو تو اس طرح رو کہ جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. احساس کربلا تجھے ہو جائے اس دن، تنہا کسی جوان کی میت اٹھا کے دیکھ ذرا. اچھا خواہر، مجھے یہ بتائیے کہ بیداری نفس کیا ہے؟ بیداری نفس، دیکھیں نفس کی اصلاح کا نام بیداری نفس ہے، ٹھیک ہے نا. اور مولا کا جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو دراصل نفس کو پہچاننا ہی اللہ کو پہچاننا، اور بیداری نفس یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکیں. اور مقصد عزاداری حسین بھی دراصل اسی کا نام ہے. اگر آپ فرش حسین پہ آتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، معرفت اہل بیت کو حاصل کرتے ہیں، تو آپ اپنے نفس کی اصلاح کر لیتے ہیں. یقیناً اہل بیت کا پیغام کوئی عام پیغام نہیں ہے. یہ وہ پیغام ہے کہ جو گمراہی کی ضلالت سے اٹھا کے اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے نور کی اور ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے. تو نفس دراصل ایسی چیز ہے کہ جو منٹوں میں آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور منٹوں میں آپ کو اپنے پرواز کی طرف لے جاتا ہے، ایمان کی پرواز کی طرف، بلندی پرواز کی طرف، بلندی کی طرف، ایمان کی بلندی، خدا کی قربت کی بلندی، اہل بیت سے قربت کی بلندی. تو نفس کی اصلاح دراصل فرش حسین پہ بہترین انداز سے کی جا سکتی ہے اپنی. کیونکہ جب ہم ذکر حسین سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر کربلا میں لٹا دیا. کیوں لٹا دیا؟ خدا کی قربت میں، خدا کے عشق میں. دراصل یہی نفس ہے کہ جس نے خدا کو پہچان لیا اس نے سب کچھ پا لیا. اور یہی پیغام کربلا ہمیں دیتی ہے، یہی عزاداری دیتی ہے کہ اگر تم نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی تو تم بھی نفس مطمئنہ کی منزل پر آ جاؤ گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نوحہ خواں خانم شیبہ حسن. آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں اس سیمینار کو لے کر. اور شیبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سیمینار کے وسیلے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے کس سے باعث سبق بنے گا یہ سیمینار؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلے تو السلام علیکم. اور میں جو ہوں ایک منقبت خواں اور مرثیہ خواں ہوں، اور میں یہ پیغام جو ہے مجالس کے لیے تھرو جو ہے اپنے بچوں کو، آئندہ نسل کو دینا چاہتی ہوں کہ ہماری بچیاں جو آج کل جو نئی آنا چاہ رہی ہیں نوحہ خوانی کی طرف یا کیا نام ہے حدیث خوانی کی طرف، تو اس طرح کے سیمینار جو منعقد ہوتے ہیں وہ ہماری آئندہ نسل کو ہیلپ فل ہوتے ہیں. وہ مطلب ان کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں. وہ آ کے سنتے ہیں تو ان کا ٹائم جو ہے اچھے کاموں میں، جس طرح سے آج کل کی نسل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موبائلس سے
آدھا دین تو موبائل سے حاصل کر رہی ہے، حالانکہ بالکل یہ غلط ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم میڈیا کے تھرو نہیں حاصل کر سکتے۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ عروج، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذاکرہ مجھے یہ بتائیے کہ کہتے ہیں نا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کبھی عباس بنی تو کبھی حسین بنی، کہیں پہ علی بنی، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے خطبہ دیا تھا کربلا میں تو اس خطبے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خطبہ انہوں نے دیا، اصلاً وہ خطبہ کیا تھا؟ امام نے جو 3 دن ہم نے کہا کہ بھوکے رہے پیاسے رہے، وہ شہید ہو گئے، ایک سلسلہ مکمل ہو گیا، شہادت پہ وہ فائز ہو گئے، لیکن ان کے خطابت نے اصلاً امام کی شہادت کو زندہ کیا اور لوگوں کے جو مردہ دل ہیں ان کو زندہ کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نگہت شاہد جو کہ ایک مرثیہ خواہ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ مجلس کی مینجمنٹ کے حوالے سے یہ سیمینار جو ہے کس طریقے سے فائدہ مند ہے اور مجلس کی مینجمنٹ ہونا کیسے چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سیمینار کیا جا رہا ہے یہ بہت بہترین ہے اور یہ ہماری تربیت کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس میں ہم شریک ہوں، تو ہماری جو عالمائیں ہیں، جو ہماری ذاکرائیں ہیں اور جو ہمیں مجلس کے حوالے سے وقت کی پابندی بتا رہی ہیں اور عزاداری کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں آگاہ کر رہی ہیں، تو اگر ہم یہ اصول اپنائیں گے تو صحیح معنوں میں ہم معرفت کے ساتھ مجلس ادا کر سکیں گے، مجلس اعضاء برپا کر سکیں گے۔ کیونکہ ابھی میں نے صرف ایک خواہر کو سنا، لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجلس لمبی اگر ہو تو وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ اگر مختصر مجلس ہو اور جامع ہو، ٹائم کی پابندی ہو، اگر آپ نے ٹائم دیا ہے، اگر آپ نے 4 بجے کا ٹائم دیا تو 4 بجے ٹھیک مجلس شروع ہو، سامعین آگے آ کے بیٹھیں، یہ سب چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں بہت بہترین ہیں کہ مجمع ادھر ادھر نہ بیٹھے اور ٹیک نہ لگائے دیواروں سے، جو لگا سکتے ہیں بیچارے جو مجبور ہیں وہ لگائیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا آگے آ کے بیٹھیں، ایک منظم طریقے سے آ کر بیٹھیں، کیونکہ مجلس حسینی ہماری سب سے بڑی درسگاہ ہے اور یونیورسٹی ہے ہماری، اور ہمارے لیے بہت بڑی تربیت گاہ سمجھ لیں کہ وہ یہ ہے، اور اس میں یہ کہ ہمارا کوئی اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور مجلس حسین میں کیا نام ہے تبرک کی بھی بہت عزت اور احترام سے تبرک کو بانٹا جائے، اور اگر کھلانے میں اگر ہم ضائع کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے رزق کی بربادی ہوتی ہے اور ثواب بھی نہیں ہوتا، اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ تبرک کی اگر اس طرح کریں گے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ تبرک بانٹ دیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر فائزہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے ایز بینگ اے مدر ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں عزاداری کے حوالے سے؟ بشرا جعفری جیسے بیان کر رہی تھی کہ ہم نے ایز اے مدر کیا کردار ادا کرنا ہے، ہم جیسے ہمارے بزرگ کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، مگر آج کل کا یہ دور اور یہ دستور ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں کہ بچے تھکے ہوئے ہیں، بچے گرمی میں جائیں گے، بچے تنگ کریں گے، اس سے بہتر ہے ہم گھر میں چھوڑ کے چلے آئیں۔ ہم نے یہ روش اگر اختیار اپنی کنٹینیوسلی رکھی تو کہیں ہمارے بچے عزاداری سے دور نہ ہو جائیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو مجالس میں لے کر آنا ہے، کیونکہ کل یہی جو لوگ ہیں، یہی جو بچے ہیں، انہوں نے عزاداری کو سنبھالنا ہے۔ کہ یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی دیکھنے والوں کو؟ پیغام یہی ہے کہ عزاداری کو مقصد کے ساتھ جان سکیں، اور جو آج کل فتنے اٹھ رہے ہیں ان کو جان سکیں، کیونکہ اگر ہم اس زمانے کے فتنوں کو نہ جان سکے تو پھر ہم عزاداری کے شاید مقصد کو نہیں جان سکتے۔ ہم نے فتنوں کو ہوا نہیں دینی ہے، ان کو دبانا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فتنوں کو پھیلانے میں ہیں۔ ہمارے بہت سارے فتنے اٹھائے جاتے ہیں کہ ابھی خواہر عظمیٰ بھی بات کر رہی تھی کہ نماز اور مجلس کے ٹائم کو ملا دیتے ہیں۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو، جو حسین کا مقصد ہے وہی دین کا مقصد ہے، وہی عزاداری کا مقصد ہے، ان حسین کے مقصد کو ہی آگے بڑھانا ہے۔ کیسی ہیں آپ زہرا اصغر صاحبہ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کے زیر اہتمام جو ہے وہ بہت خوبصورت پروگرام سیمینار جو ہے وہ بیداری نفس اور استقبال ماہ محرم ہوا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی کتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ جی خواہر، میں نے اس سیمینار کو منعقد کرنے کے لیے اسی چیز کو، اسی ضرورت کو محسوس کیا، اور اس سیمینار کو منعقد کرنے میں مجھے سپورٹ کیا ہے شیعہ علماء کونسل نے اور ہماری انجمن کنیزان زینب نے۔ ان سب کو میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور اس سیمینار کو منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خواتین میں احساس ذمہ داری کو بیدار کر سکیں،
وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ عزاداری کا اصل مقصد کیا ہے وہ بیدار کریں، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ دوسرا جو چیز ہے وہ ہے عزاداری، تحفظ عزاداری۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خواہر کہ جو عزاداری ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہی عزاداری ہم اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔ جیسا کہ اب ہمیں مقصد عزاداری مسخ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارے جلوس، ہماری مجلسیں، ہماری شب داریاں وہ ایک فیسٹیول بنتی چلی جا رہی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ فروغ عزاداری، اس عزاداری کو فروغ کریں کہ جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہیں، اور مقصد حسین، مقصد زینب، مقصد عاشورہ کو سمجھ کر اس عزاداری کو فروغ کریں، کیونکہ کربلا میں روز عاشور امام حسین نے پورا گھر قربان کر دیا، مگر اس قربانی کو، اس مقصد عاشورہ کو، مقصد حسین کو آگے کس نے بڑھایا؟ امام حسین کی وہ بہن جو شریکت الحسین ہے، اور کس حال میں کہ ہاتھ پس پشت بندھے تھے اور سر پہ ردا نہیں تھی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بی بی اپنے خطبات کے ذریعے کہیں بھی بی بی نے کسی مقام پر یہ سوال نہیں کیا کہ بھوک ہے، نہ آپ کا سوال کیا، حالانکہ دل صدموں سے فگار تھا، 18 بھائیوں کی بہن تھی، مگر اس وقت بھی مقصد کو واضح رکھا، اس مقصد کو بی بی لے کر چلی، اور یہی وہ مقصد تھا کہ جب شام میں اسیر ہوئی اور جب رہا ہوئی تو یزید کا تختہ الٹ گیا تھا۔ بس اسی مقصد کو ہمیں بیدار کرنا ہے، اپنے اندر احساس ذمہ داری کو پیدا کرتے ہوئے عمل انجام دینا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے جناب شگفتہ فاطمہ صاحبہ۔ محرموں سے پہلے ایسے سیمینار ہونے بہت ضروری ہیں، کیونکہ اس سے اویئرنیس بھی آتی ہے، اور آپ دیکھیں پورے 1 سال کا جو گیپ ہوتا ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بیدار ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح ہمیں محرم کو آگے لے کے، کیونکہ دیکھیں ہر سال محرم جس طرح سال چینج ہوتا ہے اس طرح ساری چیزیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، آپ کے قریب کے واقعات، سیاسی حالات، دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو چینج ہو جاتی ہیں، تو اسی لحاظ سے ہمیں پھر اگلے اسٹیپ اٹھانا ہے کہ ہمیں محرم کو کس طرح اس سے منانا ہے، کس طریقے سے لے کے جانا ہے۔ آپ یہ ایونٹ کتنے عرصے سے کرتی آ رہے ہیں، اس قسم کے سارے ایونٹ، سیمینارز وغیرہ؟ میں سارے یہ ایونٹ 2001 سے کر رہی ہوں ماشاءاللہ۔ مس امام بارگاہ کو بنانے میں، کرنے میں میرا کیا بس مولا کی مدد شامل ہے، اور مولا نے چنا ہے، تو میں ماشاءاللہ 2001 سے میں کر رہی ہوں۔ یہ سیمینار ہم نے پہلی دفعہ یہاں پہ کیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش نہیں بلکہ امید ہے کہ ہر سال اسی طرح سیمینار کریں گے۔ ٹائم ٹی وی کے توسط سے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میسیج دیجئے، اور مختلف جو انجمن چل رہی ہیں اس وقت خواتین کی، اور ان کی بانیان بھی دیکھ رہی ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں دیکھ رہی ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، تو آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں اس طرح کی چیز؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں گے ایک آدمی تک تو محدود نہیں رہتی چیز، یہ انشاءاللہ بس ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر پہ جانا چاہیے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے اور اپنی محنت سے آپ سب کو اکٹھا کریں، ان لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین کی عزاداری کیا چیز ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں اس سے اجر ملنا ہے تو وہ یہاں نہیں ملے گا، وہ اجر ہمیں اوپر ہی ملے گا، کیونکہ یہاں پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی پرابلمز بھی آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں، مگر بس انسان وہ یہ جو محنت سے کام کرے اور تمام چیزوں کو فیس کر لے، تو میں چاہتی ہوں کہ سب چیزوں کو فیس کر کے ہم آگے بڑھتے رہیں اور مولا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، اور بس یہی ہمارا انعام ہے۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے بانیان کنیزان زینب جو کہ اس سیمینار کی بانی ہیں شگفتہ صاحبہ کا آپ نے ریویو سنا، بالکل بیداری نفس بہت ضروری ہے، اخلاقیات محرم میں بہت ضروری ہے، محرم صرف جا کے مجلس اٹینڈ کرنے کا نام نہیں ہے، محرم صرف تبرکات لینے کا نام نہیں ہے کہ ہم تبرک کے لیے جا رہے ہیں، محرم صرف خاندانی اس چیز کو کرنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ میں بھی سن بھی رہی تھی سیمینار میں کہ وہ میری مجلس میں نہیں آئے تو میں ان کی مجلس میں نہیں جاؤں گی، ہمارے نفس کی بیداری کے لیے ہے محرم، ہمیں اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، ہماری اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا یہ حق ہمیں ادا کرنا ہے، اور دعا گو ہوں کہ ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں اور بارگاہ امام زمانہ میں سرخ روح ہو۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اب میں خواہر بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا کی
गुजारिश करूँगी कि वो आएँ और आके अपना अवार्ड वसूल करें और तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने बहुत अच्छी अपने उसने कारकर्दगी अदा की। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों ने माशाल्लाह इतने फ़ौरन की तकरीर सुन ली होगी, तो आप लोग मुहर्रम में भरपूर कोऑपरेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। और मैं ये ख्वाहिश है कि जितनी ज़ाकिरान यहाँ पे मौजूद हैं, जो इन लोगों ने टॉपिक्स दिए, आप अशरे की मजलिस से इन्हीं में से तैयार करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।